اور خبر یہ ہے کہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے راولاکوٹ میں سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں پر حملہ کر دیا۔ 14 جولائی کی صبح کالعدم ایکشن کمیٹی نے متیال میرا بس ٹرمنل راولاکوٹ کے قریب شہری آبادی پر فائرنگ کی۔ فائرنگ کا مقصد عوام کو اشتعال دلانا اور دھرنے میں جان پیدا کرنا تھا۔ بزدلانہ کارروائی کے بعد پولیس نے امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پیش قدمی کی تو مسلح افراد نے پولیس کو آٹومیٹک ہتھیاروں اور گولہ بارود سے نشانہ بنایا۔ پولیس کی مدد کے لیے تعینات رینجرز کی نفری بھی امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے موقع پر پہنچ گئی۔ کالعدم کمیٹی کی فائرنگ سے رینجرز کا ایک اہلکار شہید جبکہ ایک زخمی ہوا۔ شواہد سے تصدیق ہوتی ہے کمیٹی منظم انداز میں ریاستی رٹ چیلنج کرنے کے ایجنڈے پر کاربند ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار صاحب، شواہد سے تصدیق ہوتی ہے اس چیز کی کہ کالعدم ایکشن کمیٹی منظم انداز میں ریاستی رٹ چیلنج کر رہی ہے اور متعدد بار کر چکی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ آئی تھنک ابھی کالعدم سے چیزیں آگے آ چکی ہیں، اس پراپر ٹیررسٹ آرگنائزیشن، اور ان کی اگر آپ ٹیکٹکس دیکھیں تو بی ایل اے اور فتنہ اور خوارج سے ڈفرنٹ نہیں ہے۔ صرف یہ کہ چونکہ عوام میں پذیرائی نہیں ہے تو یہ ایک ڈٹ سے ہجان پر بار کرنا چاہتے ہیں۔ باقی دیکھیں ان کے پولیٹیکل مطالبات دیکھ لیں جو عوامی نوعیت کے تھے، ان پہ تو بہت پہلے سے کام ہو گیا تھا، اور ابھی پھر اس کے بعد جس طریقے سے نعرہ بازی کی انسائٹ کیا گیا، نوجوانوں کو کوشش کر رہے ہیں، اسکول کی بچیوں کو یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وچ از ہائیلی انفارچونیٹ، اور یہ شو کرتا ہے بیسیکلی دوول کا جو آئی وڈ سے ہینیس مائنڈ سیٹ ہے۔ ابھی میرے خیال میں تو ہماری ریکمنڈیشن ہوگی ریاست کو کہ انف از انف۔ ایک تو آزاد کشمیر کی عوام نے بڑا سفر کیا ہے، انہوں نے خود بند کر کے، اور پھر جو ہے الزام جو ہے وہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر پہ دیتے ہیں جی کہ انہوں نے کیا ہوا ہے، اس طرح درخت گرائے گئے ہیں، رستے بند کو کس لحاظ سے مطلب دیکھا جائے تو یہ عوامی تحریک ہے، اٹس اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن اینڈ شوڈ ڈیلٹ ود سیم آئی وڈ سے اسپرٹ جس طریقے سے بی ایل اے وغیرہ کے خلاف کارروائی چل رہی ہے۔ باقی عوام کو سمجھنا چاہیے آزاد کشمیر کی کہ اگر آپ سوا مہینہ بند رکھتے ہیں ریاست کو تو کتنا زیادہ لاس ہے، ٹورزم کا ہے، پھر اسکولنگ کا ہے، آن لائن بزنسز ہیں، خواتین چاری وہ مسحور ہیں، تو یہ کسی طور پہ بھی آئی تھنک قابل قبول نہیں ہے۔ جب آپ اپنے اہلکاروں پہ فائرنگ کرتے ہیں یا عوام کو نشانہ بناتے ہیں ود آرمز کے ساتھ، تو اس کا مطلب پھر تو آپ کھلی دہشت گردی پہ اتر آئے ہیں، اور اس کا پھر ایک ہی علاج ہے، ان کے خلاف ایک بڑا آپریشن کیا جائے۔ آئی ایم شیور عوام کا ساتھ نہیں دی گی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں تو ان کے جلسوں میں بہت کم تعداد ہے، اور صرف ایک سٹیج پکڑا ہوا ہے اور وہاں سے روزانہ ایک عجیب و غریب قسم کا بیانیہ سامنے آتا ہے، اور دے بیسیکلی وانٹ اے کیوس، خدا نہ خواستہ بھارت کو ایک ایڈوانٹیج دینا چاہتے ہیں جو آئی ڈونٹ تھنک سو، نہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نہ پاکستان کی گورنمنٹ یہ چاہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے عزائم ڈیفیٹ ہوں گے۔ باقی جو لندن میں بیٹھے ہوئے ان کے اور کچھ یوٹیوبرز ہیں ایک پارٹی کے، وہ خواہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ بیکاز ان کو خدا واسطے بیر ہے پاکستان سے، تو ان کا بیانیہ آئی تھنک بری طرح پٹ چکا ہے، اینڈ ٹائم از کم کہ ابھی ان کو پراپرلی سارٹ آؤٹ کیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، اور اس کے بعد پھر ان کو قرار واقع سزائیں دی جائیں، بیکاز یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، ایک طرف یہ حقوق کی بات کرتے ہیں، محرومیوں کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب یہ آٹومیٹک ویپن سے شہری آبادیوں پر حملے کرتے ہیں، سافٹ ٹارگٹس کو اٹیک کرتے ہیں، خواتین اور بچوں اور بزرگوں کو شہید کرتے ہیں، خوراک کی ترسیل روکی ہوئی ہے انہوں نے۔ یہ کس طرح کے حقوق کا مطالبہ ہے؟ اور یہ تو وہی پیٹرن ہے جو کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کا ہے۔ ایگزیکٹلی یہ اسی طریقے سے آئی تھنک دیکھیں 3 سال پہلے بھی جب یہ شروع ہوا تھا معاملہ، تو ہم نے تو کافی انالیسس میں بھاپ لیا تھا کہ ان کے ارادے کچھ اور ہی ہیں، لیکن جب تک آئی تھنک عوامی مطالبات رہے تو گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے اس کو اگری بھی کیا، ڈسپائٹ کہ اس میں سارا لوڈ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ ہے، اور ہمارے کشمیری بھائی میں کہتا ہوں بے شک اگر ہمیں وٹ ایور ہیلپ جو اپنی پاکستان کی بساط اس میں ہمیں کرنی چاہیے، لیکن آنا جانا ہے۔ آپ دیکھیں اسلام آباد پنڈی میں بڑے بڑے بزنسز ہیں، اور یہاں پہ سب سے بڑی بڑی مالز ہیں ان کی، اور اس میں ہمیشہ ہم نے ویلکم کیا ہے، دے آر پارٹ آف پولیٹیکل پروسیس، بڑا خوش ہوتے ہیں ہم جب وہ ڈیولپ کرتے ہیں، ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں اور وہ رشتہ داریاں ہیں، تو اس پہ ٹھیک ہے، چھوٹا بھائی ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن جب آپ پھر آگے بڑھتے ہیں، آپ جو بیسکس ہیں، جو کشمیر فریڈم موومنٹ کی جو بیسکس ہیں جو سید علی گیلانی مرحوم نے دی، مقبوضہ کشمیر جو مسلمان کے ساتھ حشر ہو رہا ہے، ان کو میں صرف کہتا ہوں تھوڑا سا کنٹراسٹ کرنے، اور بچیوں کو بھی جو ان کی باتیں سن کے کئی دفعہ انسائٹ ہو جاتے ہیں کہ بھارت میں ہو کیا رہا ہے۔ ڈیلی بیسس پہ ایک جینوسائڈ چل رہی ہے مقبوضہ کشمیر، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو فریڈم آف ایکسپریشن، یہاں تو ایک پوری ایک گورنمنٹ ہے جس کا ایک وزیر اعظم ہے، صدر ہے، پارلیمنٹ ہے۔ بھارت میں تو ان کی تھوڑی وہ جو حیثیت تھی اسٹیٹ کی وہ بھی ختم کر کے یونین ٹیریٹری، وہاں لیفٹنٹ گورنر چلا رہا ہے،
اور کوئی آزادی نہیں ہے. تو محبوبہ مفتی نے بھی ذکر کیا کہ اٹس مچ بیٹر. باقی ٹھیک ہے, آپ ٹاکنگ پوائنٹس دینے کے لیے جو مرضی بتانا بکواس کریں, پاکستان کے خلاف, پاکستان کی اساس کے خلاف. آزاد کشمیر ایز اے فریڈم کیمپ ہے ہمارا, اس کی بیسس پر آپ کوشچن کرنا شروع. اٹس ویری ایزی. آج کل سوشل میڈیا پہ جو مرضی آپ لے آئیں, جو ہے نیریٹو جو ہے وہ چلائیں. کون سی ایسی محرومی ہے ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہماری نیوز کے لیے وقت نکالا. شامل گفتگو کریں گے. سردار مسعود نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سر, کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے راولہ کوٹ میں سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں پر حملہ کیا ہے. 14 جولائی کی صبح کالعدم ایکشن کمیٹی نے متیال میرا بس ٹرمینل راولہ کوٹ کے قریب سر شہری آبادی پر آٹومیٹک ویپن سے اسٹریٹ فائرنگ کی ہے. دیکھیے, جو تفصیلات آ رہی ہیں, میرے پاس ابھی جزوی تفصیلات آئی ہیں, بہت افسوسناک ہیں, قابل صد افسوس ہے اس کی. اور یہ ہے کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تقریباً 2-3 سال سے جو ہے اپنے مطالبات منوانے کی کوشش کر رہی ہے, اور وہ اس کے آزاد کشمیر کی حکومت سے مذاکرات ہوئے, منظم مذاکرات ہوئے ہیں, حکومت پاکستان سے مذاکرات ہوئے, متعلقہ اداروں سے مذاکرات ہوئے. تو یہ مذاکراتی عمل جاری تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ ختم ہوا. اور اب یہ جو ہے جو صورتحال انتہائی تشویشناک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی ایک روایت رہی ہے. میں جب آزاد کشمیر میں 2016 سے 2021 تک صدر تھا, تو میں نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ بیرون ملک جن ممالک میں گیا, وہاں فخر سے کہتا تھا کہ آزاد کشمیر میں امن ہے, سلامتی ہے, آشتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں کسی قسم کوئی تشدد کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اکا دکا جرائم ہوتے تھے, لیکن وہاں تشدد اور اس طریقے سے منظم تشدد کی کوئی روایت نہیں ملتی. جو ایک اور چیز جو ہے تناظر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس عمل کی وجہ سے کہیں یہ رد عمل نہ آئے کہ آزاد کشمیر کے پورے لوگ جو ہے کہیں جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں ان کی کوئی اور سوچ ہے. جو میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ اہل پاکستان سے زیادہ پکے پاکستانی ہیں, اور ہر محاذ پہ کھڑے ہیں, وہ فوج ہو, سول بیوروکریسی ہو, یا آپ کی معاشی محاذ ہو, اس کے اوپر وہ پیش ہیں, فرنٹ رو میں, ہراول دستے میں ہوتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ واقعہ انتہائی قابل مذمت ہے. اور اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے سربراہان جو یہ کہتے ہیں کہ ان کا تشدد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, کہ ان کی تحریک پرامن ہے, ان سے میں یہ کہوں گا کہ وہ اس پورے عمل سے لاتعلقی کا اظہار کریں, اور یہ بتائیں کہ یہ جو اسلحہ و بارود کا ذخیرہ جیسے کہ رپورٹ کیا جا رہا ہے, یہ کہاں سے جمع ہوا, اور کیسے یہ ایک پرامن جو مظاہرہ جن کا ان کے دعوے کے مطابق پرامن مظاہرہ تھا, یہ کیوں ایک پرتشدد مظاہرے میں تبدیل ہوا ہے. اور اسے یہیں روک دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ اگر یہ آگ بھڑکی ہے تو یہ اور پھیل سکتی ہے. اور میں خاص طور سے جو حکام ہیں اس وقت, آزاد کشمیر کے حکام ہیں, اور ان کی جو پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ان کی مدد کر رہی ہیں, ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں, اور اسے دانش مندی سے اس پوری کی پوری صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کریں. جی. اور کیونکہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جو ہے آج یہ صورتحال ہے کہ ہندوستان جو ہے جو بھی آزاد کشمیر میں مظاہرے ہو رہے ہیں ان کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہا ہے, اور یہ دنیا کو تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو مسئلہ مقبوضہ جموں و کشمیر تھا, یہ مسئلہ کشمیر تھا, وہ ختم ہو رہا ہے, مسئلہ آزاد کشمیر بڑھ رہا ہے. لہٰذا اس کے بہت سے سیاسی اور سفارتی جو نتائج بھی ہیں جن کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. لیکن میں واپس اس واقعے کی طرف آتا ہوں. جو لوگ اس میں 2 جن کے بارے میں کہا گیا کہ مارے گئے ہیں, میں ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ امن عامہ کو بحال ہونا چاہیے, لوگوں کو غیر مسلح ہونا چاہیے, اور جو وہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو مکمل تدبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, تاکہ یہ پوری صورتحال ہاتھ سے نہ نکل جائے. اور جی بہت شکریہ. سابق صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ سر.